کیا تراویح کی 8 رکعتیں پڑھنے والا غلط ہے یا 20 رکعت پڑھنے والا بدعتی ہے؟ اور کیا تراویح نہ پڑھنے سے روزہ قبول نہیں ہوتا؟ آج ہم جذبات سے نہیں قرآن و حدیث سے بات کریں گے اور شاید آج کئی لوگوں کی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج بہت اہم موضوع پر ریئیکٹ کرنے والی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے مرزا علی انجینئر صاحب کی زبانی ان کا موقف چیک کرتے ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعت پڑھنا ہی کافی ہے یا 20 رکعت پڑھنی چاہیے یا بالکل بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ چلیے ان کی بات سنتے ہیں۔ تراویح 8 پڑھیں گے یا 20؟ بھئی جہاں 20 ہوتی ہے وہاں 20 پڑھیں، جہاں 8 ہوتی ہے وہاں 8 پڑھیں۔ مقصد تراویح میں قرآن سننا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 8 والی مسجد میں جائیں، وہ ذرا آہستہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ 20 والوں کے بعد فارغ ہوتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ آتا ہے۔ یعنی اہل حدیث کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، ان کی قیام اللیل کا جو انداز ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کے پیچھے ہی قیام اللیل کروں، لیکن اگر کہیں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں، آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی جاتے ہیں تو 8 پڑھ کے بھاگ نہ جایا کریں۔ ویسے تو آپ 8 بھی نہ پڑھیں تو شرعی گرفت کوئی نہیں، میں آپ کو ایک مستحب عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں کہ اصل مقصد قرآن سننا ہے۔ تو آپ پھر 20 پوری پڑھا کریں وہاں پہ، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا طلق ابن علی وہ کہیں گئے ہوئے تھے بعض اصحاب کو ملنے کے لیے، وہاں رات کا وقت شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ آئے ہیں تو آج قیام آپ کروائیں ہمیں، رمضان کا جو تراویح یا قیام اللیل آپ جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں ان کو قیام اللیل کروایا۔ آپ اندازہ کریں اتنا لمبا قیام کروا کے وہ جب اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کتنا ٹائم گزر گیا، یعنی لوگوں کا شوق آپ دیکھیں نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے انتظار کرو، حضرت آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ہمیں قیام کروائیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اب یہ پڑھ لیا نے میں تھکے ہویا، انہوں نے ان کو بھی قیام کروایا۔ تو میں اہل حدیث کو کہتا ہوں کہ 16 تراویح تو انہوں نے پڑھی ہیں نا، 8 ہوتے پڑھ کے ایسے 8 تھے پڑھیاں۔ اور جب ان کو قیام کروا کے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ وطر تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو یہاں سے امام کھڑا کر کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا۔ میں وطر 1 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ وطر کے بعد بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کے بعد 2 نوافل پڑھتے تھے، اور وہ سنن دارمی میں موجود ہے، وہ تہجد کا ایکویلنٹ ہے۔ مسند احمد میں اس میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ وطر ایک رات میں 1 دفعہ آپ پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے تو وہ پھر جفت ہو جائے گی۔ لیکن وطر کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ ٹوٹل پھر وطر ہی رہتا ہے۔ وہ 11 پڑھ کے آئے تھے، 2 پڑھائے انہوں نے 13 ہو گئے، پھر 2 پڑھائے 15 ہو گئے، لیکن اگر دوبارہ وہ 1 یا 3 یا 5 وطر پڑھ لیتے وہ جفت ہو جاتا۔ اس لیے اس سے کتنے مسائل جو ہے وہ کلیئر ہو گئے۔ باقی 20 اور 8 تراویح کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے انجینئر صاحب کا موقف چیک کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 8 بھی درست ہے، 20 بھی درست ہے، یہ انہوں نے اتحاد والا پیغام دیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے بات کی کہ تراویح کا اصل مقصد قرآن سننا ہے، یہ سب سے زیادہ ان کی مضبوط بات تھی۔ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اہل حدیث لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ اہل حدیث لوگ بہت اچھے طریقے سے تراویح پڑھاتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج مسئلہ 8 یا 20 تراویح کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ دلوں کا ہے۔ ہم قرآن سننے آتے ہیں لیکن دل میں ضد لے کر آتے ہیں کہ ہم قیام اللیل کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، اور لیکن برداشت ہماری صفر ہوتی ہے۔ اگر آپ 8 پڑھتے ہیں تو اللہ قبول کرے، اگر 20 پڑھتے ہیں اللہ قبول کرے، لیکن اگر آپ تراویح کے نام پر نفرت پھیلا رہی ہیں تو پھر ہمیں رکھتے نہیں، اپنا کردار درست کرنا ہوگا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز سکھائی، لیکن اس سے پہلے اخلاق سکھایا۔ رمضان ہمیں لڑنا نہیں سکھاتا، بلکہ رمضان ہمیں جھکنا سکھاتا ہے۔ آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ رکعتیں گننے آئے ہیں جو قرآن سننے آئے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت سے زیادہ اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔